27واں پارٹ تشدد۔ انفرادی سطح پر تشدد کی وارداتوں کے محرکات اور اسباب جو کچھ بھی ہوں، ان میں سے اکثر واقعات اس رنگ میں تشدد کی سطح پر ہی شمار ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ قانون کی زد میں آ کر جرائم کی حدود میں داخل نہیں ہو پاتے۔ مثلاً ایک خاوند اپنی بیوی پر روزانہ تشدد کرتا ہے، کسی کے در مار پیٹ، گالی گلوچ اور دوسرے حقوق کی پامالی۔ اس رویے میں جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ ذہنی، جذباتی اور معاشرتی تشدد بھی شامل ہوتے ہیں۔ بد زبانی، مار دھاڑ، پیسے چھین لینا، کما کر کچھ نہ لانا، بیوی بچوں کو فاقوں سے دوچار کرنا، اس طرح کی تشدد کی صورتوں میں وہ بیچاری ہر روز مبتلا کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی شوہر کے ان مظالم کے باوجود اسے کسی قانونی گرفت میں لا کر باقاعدہ مجرم ثابت نہیں کیا جاتا، وہ قانونی گرفت میں نہیں آتا۔ بیوی بیچاری ظلم و تشدد کی آماجگاہ بنی رہتی ہے، لیکن یہی تشدد اذیت کوشی کی انتہا پار کر کے ایک دن یہ رنگ دکھاتا ہے کہ خاوند گلا گھونٹ کر بیوی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب یہ باقاعدہ جرم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اسباب و وسائل اور اغراض و مقاصد اور جبلی تقاضے وہی پرانے تھے، کوئی نئی بات اس جرم کے ارتکاب کا موجب نہیں بنی۔ عموماً اسی نہج پر تمام تشدد کے انفرادی واقعات جرائم کی حدود میں داخل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا، قانون کی حدود ہی تشدد اور جرم میں فرق کا باعث ہیں، یا پھر وہ اخلاقی قیود جو معاشرہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بروئے کار لاتا ہے، وہ تشدد اور جرم میں کسی حد تک تمیز پیدا کرتی ہیں۔ لیکن تشدد کے جائے ترکیبی اور اس کی حیت میں کوئی ایسا امتیاز پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا جس سے آپ اس کی معنوی تعریف کو اس طرح سے کریں کہ وہ جرائم سے بالکل الگ تھلگ پہچانا جا سکے، یا جرائم میں ایسا کوئی منفی وصف تلاش کیا جائے جو ان کو تشدد سے ممیز کر سکے۔ اور ہر جرم میں تشدد کا پہلو ضرور ہوتا ہے، اور تشدد میں جرم کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے وسائل کی کمی کی وجہ سے ہر تشدد کو جرم کی شکل میں قانون کی زد میں نہیں لایا جا سکتا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بہت سے تشدد جرم کا رخ اختیار کر لیتے ہیں اور قانون کی زد میں آ جاتے ہیں، لیکن پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں میں قانونی وسائل کی کمی کی وجہ سے جب تک تشدد اپنی شدت کو اتنا نہ بڑھا لے کہ وہ کھلم کھلا جرم کے دائرے میں شمار ہو جائے، تشدد محض تشدد ہی رہتا ہے اور اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یورپ کے بعض ممالک اور امریکہ میں جرائم کے دائرے کو وسعت دے کر مختلف قسم کے تشدد، مثلا جنسی تشدد، عورتوں پر تشدد، اسی طرح سے مختلف اقسام کے سماجی اور اقتصادی تشدد کو ملک کے تعزیراتی نظام میں اور قانون کی گرفت میں لانے کی تگ و دو کی گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کی اکثری تشدد کے انفرادی واقعات سے اغماز ہی برتا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں حیرت کی بات نہیں کہ ان ممالک میں روز بروز انفرادی سطح پر تشدد کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر جنسی تشدد اور عورتوں پر تشدد میں بے شمار اضافہ ہو رہا ہے، جو ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ وہ جرائم جو اکثر کرمنل کوڈ یا ضابطۂ فوجداری اور جرائم میں آتے ہیں، انفرادی سطح پر تشدد کی فہرست سے ہم انہیں خارج ہی سمجھتے ہیں۔ مثلا جب قتل ہو گیا تو پھر وہ قتل کی واردات کہلائے گا، تشدد کا نام ہم اسے نہیں دیں گے، لیکن اس گولی سے وہ اگر مرا نہیں، محض زخمی ہوا ہے اور عمدن قتل کی کوشش کا اس پر قانونی الزام نہیں عائد کیا گیا، تو پھر وہ تشدد کی واردات ہی کہلائے گا۔ اس تشدد کی اکثر وارداتیں جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہی سرزد ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسے مشاق اور تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں اور تشدد کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ قانون انہیں جرائم کے دائرے میں لے آنے سے قاصر ہے۔